الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا. آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں. ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، اللہ کا کروڑ 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 احسان ہے کہ ہمیں اس نے تیسرا عشرہ بھی عطا فرمایا. پہلا عشرہ رحمتوں والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ، تیسرا جہنم سے خلاصی والا عشرہ. اب ہم تیسرے عشرے میں موجود ہیں، اور عنقریب یہ عشرہ بھی ہم سے روپوش ہو جائے گا. کچھ دنوں کا مہمان ہے. آیا رحمتوں کی برسات کرتے ہوئے، اور دوسرا عشرہ آیا مغفرتوں کے پروانے بانٹتا ہوا. اب یہ تیسرا عشرہ آیا ہے کہ بندہ کسی بھی طریقے سے جہنم سے آزادی پالے، جہنم سے خلاصی پالے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کی کیسی رحمت ہے، کیسی محبت ہے بندوں سے. ہر طریقے سے پروردگار عالم بندوں سے محبت کرتا ہے. محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے کبھی رحمت کا عشرہ بنا کر بھیجا تو کبھی اسے
مغفرت والا عشرہ بنا کر بھیجا اور جہنم سے خلاصی والا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ بندہ جہنم سے خلاصی پا جائے۔ جہنم کا معنی ہی ہے اللہ کی ناراضگی۔ اللہ کی ناراضگی کا نام ہی جہنم ہے، اللہ کی خوشنودی کا نام جنت ہے، اللہ کی ناراضگی کا نام جہنم ہے۔ بندہ اللہ کی رضامندی حاصل کر لے سب سے بڑی دولت ہے، اور خدا کی ناراضگی مول لے یہ سب سے بڑی اس کے لیے عذاب، اس کے لیے بڑا عذاب کا سبب ہے۔ تو تیسرا عشرہ بتا رہا ہے کہ میں تو آیا ہوں، 10 دن کا مہمان ہوں، اب جو چاہے 10 دن میں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 10 دن عطا فرمائے کہ اپنی جہنم سے خلاصی پالے۔ آج بھول گیا کوئی بات نہیں، دوسرا دن آئے گا اس میں پالے، تیسرا دن آئے گا اس میں پالے، چوتھا دن آئے اس میں پالے۔ 10 دن 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بندے کے لیے ایسے موقع فراہم کرتا ہوں کہ بندہ مانگے جہنم سے خلاصی، میں اسے ادا کر دوں۔ میں دیا ہی ہوں اس عشرے کو کہ وہ صرف زبان کھول کر کے اعتراف کر لے اپنے گناہوں سے کہ میں بڑا گنہگار ہوں مولا، میں تیری نافرمانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے طلبگار ہوں مولا، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، جنت کی بھیک مانگتا ہوں اور جہنم سے خلاصی چاہتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں چاہتا ہوں جہنم سے دوری چاہتا ہوں، جہنم سے خلاصی چاہتا ہوں، جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ بندہ زبان کھول کر کے مانگے، پروردگار عالم کی رحمت تیار ہے کہ پروردگار عالم اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ اور آپ نے ہر سال سن رکھا ہے وہ حدیث پاک کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ممبر رسول پر، ممبر پر آپ تشریف فرما رہے تھے، آپ نے یہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرا قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر رکھا، آمین فرمایا، جب تیسری پر رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عادت کے خلاف، معمول کے خلاف آپ کو ہم نے کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ جب بھی منبر پر چڑھتے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ چڑھ جاتے، لیکن آج معمول کے خلاف آپ نے آمین 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 کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہنے سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تمام کو سننا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ آسمان سے ٹپکا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو جائے، بلکہ ہر بندہ یہاں پر وہ ہے جو گنہگار ہے، یہاں پر معصیت کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں ہم گنہگار کتنے ہیں۔ من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، آپ کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ کتنے پوتر ہیں آپ جانتے ہیں، میں کتنا پوتر ہوں میں جانتا ہوں۔ سب سے بڑا مفتی تو ہمارا دل ہے، ہمارا دل بتا سکتا ہے کہ ہم کتنے بڑے جو ہے معصوم ہیں، کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ معصوم تو سوائے فرشتے اور انبیاء کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم تمام کے لیے یہ درس ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میں منبر پر چڑھا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور سلام عرض کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اب کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آمین کہہ دیا۔ رمضان پائے، رحمتوں کا عشرہ پائے، مغفرت کا عشرہ پائے۔ 10 دن یہ کوئی معمولی ایام میں سے نہیں ہے، یہ 3 دن دے دیا، 1 دن 2 دن 3 دن تیسرے دن ختم کر دیا گیا، نہیں، اللہ نے 10 دن دیے مغفرت کے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، کیا ہو؟
ہلاک اور برباد، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، یعنی مٹی سے لت پت ہو جائے اس کی ناک، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور مغفرت نہ کروا لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو ایک تو ہمارے پاس رمضان ہے، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی نکل گیا ہاتھ سے، اور جس نے پانا تھا مغفرت وہ تو پائے۔ اب یہ تیسرا عشرہ ہے جہنم سے خلاصی پانے کا۔ اب اگر اس میں بھی ہم نے اگر کاہلی تساہلی کر لی تو سمجھو کہ وہ دعا ہمارے لیے ہو جائے، رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تو اب بات ختم ہے، اب دعا تو قبول ہونی ہے 100% یقینی ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وہ تو کیا اس دعا میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس دعا میں شامل؟ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ دعا اچھی دعا، یہ ہے بد دعا ہے، ہلاک اور بربادی کی دعا ہے۔ اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک، جس میں ہم ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے جہنم سے خلاصی بھی پا سکتے ہیں، اپنی مغفرت بھی کروا لے سکتے ہیں، رحمتوں کی برسات بھی کروا لے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے آخری دن تک اللہ کو منانے کی کوشش نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو وہ بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں انہیں ملے اور انہیں خدمت کر کے ان سے وہ کیا نہ کر لے، ان کو راضی نہ کر لے، ان کو خوش نہ کر لے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص بڑھاپے کی عمر میں۔ دیکھیے یہاں پر تخصیص ہے بڑھاپے کی عمر۔ جوان ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی خدمات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک عمر ہو جاتی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں۔ اب بڑھاپا وہ ہوتا ہے کہ پھر پلٹ کر کے وہ بچپنا آ جاتا ہے، ان کو پلٹ کر بوڑھے لوگ جو ہو جاتے ہیں نا، جن کی عمر 60 سے ابو 70 کے ابو ہو جاتی ہے، اوپر چلے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ بڑھاپا نہیں بلکہ ان کو پلٹ کر یہ بچپن آ جاتی ہے۔ یہ بات ایسے کرتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ وہی ہو جاتا ہے جس طریقے سے بچے کرتے ہیں، بار بار کسی بات کو پوچھنا، بار بار کسی بات سے چھڑخانی کرنا۔ وہ ماں باپ جو ہے جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر بچے سمجھدار ہوں اور ان کی خدمت کر لے، ان کی ہر بات کو برداشت کر لے، جیسے ہمارے پیشاب کرنے کو وہ برداشت کر لیتے تھے، آپ بدن پر پیشاب کرتے تو برداشت کر لیتے، آپ ان کے کپڑوں پر پیخانہ کر دیتے تب بھی وہ برداشت کر لیتے۔ آج وقت آیا ہے کہ اگر کچھ بات بول دیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ وہ برداشت کر لیں، برداشت کر کے پھر بھی ان کی خدمت میں لگ جائیں۔ یہاں تک کہ پرسوں میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اگر ماں باپ ظالم بھی اگر ہوں، ظالم ماں باپ بھی ہوں، پھر بھی آپ پر خدمت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر ان کی خدمت نہ کی اور ان کو راضی نہ کیا تو فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور جن کے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں اور معلوم ہے کہ چڑچڑاپن زیادہ ہو چکا ہے، بات بات پر ٹوکتے ہیں، پھر بھی آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما جیسے کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ دوسری بات ہو گئی، اب اس میں سب کے تو ماں باپ ہیں، کسی کے چلے گئے کسی کے ہیں، اور جن کے ہیں کم سے کم وہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے، خدمت نہ کر سکے، ایسے بھی صحابہ ہے، جب یہ حدیث پاک صحابہ نے سنی تو آ کے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ تو چلے گئے یا رسول اللہ، ہم کیا کریں یا رسول اللہ، ان کی خدمت تو ہم کر نہیں سکتے، اب ان کی خدمت کریں گے کیسے کریں گے، وہ زندہ ہوتے تو ہم خدمت کرتے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے کچھ ایسی نیکیوں کا کام کرو کہ ان کو ثواب پہنچتا رہے تمہاری جانب سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کر کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ
میری ماں فوت ہو چکی ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد ایسا کرو، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کر دو اور وہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کنواں کھدوا دیا۔ پھر اوپننگ کے لیے، اس کی افتتاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے سعد، آج اس کنویں کا نام بیر ام سعد ہے۔ بیر ام سعد یعنی یہ کنواں ام سعد، سعد کی ماں کے نام سے ہے۔ یہ سبیل ہے، جو بھی لے جائے فری آف کاسٹ لے جائے، پانی اس میں سے لے جائے، اور جتنا پانی ایک ایک خطرہ جو بھی استعمال کرے گا اس کا ثواب اس کی ماں کو پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا طریقہ بتایا۔ تمہارے ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا کام کرو۔ ارے تمہارے ماں باپ نے کتنا ترکہ چھوڑ کے جو ہے اپنے یہاں دنیا فانی سے چلے گئے، کتنی پراپرٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور تم اس پراپرٹی میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آپ نے ماں باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کا کام بھی نہ کیا تو آپ کے لیے بھی ہلاکت و بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ اس حدیث پاک پر بھی غور و فکر کریں ضرور۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود پاک آپ پر نہ بھیجے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو ہلاکت و بربادی، اب سب تو تینوں قسموں میں ہمارے سامنے، تین قسم بھی ہمارے سامنے ہے۔ رمضان ہمارے پاس میں ہے اور اگر ہم نے مغفرت نہ کروا لی، ہلاک اور برباد۔ ماں باپ ملے، خدمت نہ کرے، ہلاک اور برباد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیشہ روزانہ سنتے رہتے ہیں، تو آپ پر میرے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو جب بھی سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اگر نہیں کہیں گے تو کیا؟ ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ کیسا مبارک مہینہ ہے جہنم سے خلاصی پانے کا۔ اب جہنم سے خلاصی مل جائے، گڑ گڑا کر کے رو رہے ہیں، اے اللہ جہنم سے خلاصی دے دے، جہنم سے خلاصی دے دے۔ یہ مہینہ یہ آخری عشرہ ہی رکھا گیا ہے جہنم سے خلاصی پانے کا۔ ایمان کے ساتھ، یہ یقین کامل کے ساتھ، مولا اس عشرے میں میری مغفرت کرے گا ضرور۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری عشرہ میں نے تیرے لیے ہی رکھا ہے۔ تو اگر گنہگار ہے تو سمجھتا ہے کہ تو گنہگار نہیں بھی ہے، تب بھی تجھے مانگنا پڑے گا۔ امام المعصومین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ صحابہ کرام جہنم کی باتوں کو سن کر کے، جہنم کی وادیوں کے تعلق سے سن کر کے گریہ بزاری کرتے، کھانا چھوڑ دیتے تھے صحابہ۔ سونا حرام ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ یہ حال ہے جہنم کا، کیسے وہاں پر کوئی بات بھی برداشت کر سکے گا، ہمارے جسم اس میں لائق نہیں ہے۔ تو وہ لوگ رویا کرتے تھے، رات رات بھر رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی خلاصی مانگتے تھے۔ تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے کے 2 دن چلے بھی گئے، 22 ہے نا آج، 30 میں سے 22 چلے گئے تو کتنے باقی رہ گئے؟ 8 دن ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ یہ 8 دن کو سنبھال کر اس میں سب کچھ مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ گڑ گڑا کر کے آپ عربی میں نہیں بول سکتے، آپ رو رو کر کے سجدے میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا میری مغفرت کر دے، مولا مجھے جہنم سے خلاصی عطا کر دے میرے مالک۔ تو تو ہے ہی ہمیں مغفرت دینے والا، ہمیں مغفرت کے پروانے بانٹنے کے لیے تو ہے میرے مالک۔ تو تو ستار ہے نا، تو تو ستار ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ تو نے مولا دنیا میں لاج رکھ لی ہے تو قیامت میں بھی لاج رکھ لے میرے مالک۔ ہمارے عیبوں کو کسی پر ظاہر نہ کیا دنیا میں تو محشر کے میدان میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دے میرے مالک۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ ایسا رب نہیں ہے کہ وہ آپ کے کہنے کے باوجود، آپ کے مانگنے کے باوجود بھی رب ذوالجلال آپ کے عیبوں کو فاش کر دے نہیں۔ ہاں
ایک موقع ایسا ہے جو رب ذوالجلال ان لوگوں کے عیبوں کو فاش کر کے رکھ دے گا۔ کن کے عیبوں کو فاش کرے گا؟ جو دنیا میں کسی دوسرے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے فاش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو نے میرے بندوں کے عیبوں کو فاش کیا، میرے بندے کے عیب کو میں نے چھپایا، تو نے فاش کیا۔ آج کہتا میرے عزت و جلال کی قسم، آج تیرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھوں گا میں۔ جب اللہ کھول دے عیبوں کو، کہاں سے جی سکتے ہیں؟ وہاں پر تو سب ہوں گے نا۔ آپ نے کیسے کیسے گناہ کیے ہوں گے، آپ چھپ کر گناہ کیے، آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں گناہ کیے، آپ جان بوجھ کر گناہ کیے، آپ بھول کر گناہ کیے، جو بھی کیے، رب ذوالجلال کہتا ہے اگر تو نے میرے بندے کی عیبوں کو چھپایا، میرے عزت و جلال کی قسم میں تیرے عیبوں کو چھپا کر رکھ دوں گا، قیامت کے دن پتہ بھی نہ چلے گا کہ تیرے گناہ کون سے ہیں۔ اور اگر تو نے میرے بندے کے عیبوں کو فاش کر دیا، پیٹھ پیچھے باقی برائیاں کرنا، عیبوں کو فاش کرنا، آپ کو معلوم ہے وہ ویسا آدمی ہے، وہ آپ کا بھائی ویسا ہے، وہ آپ کا دوست ویسا ہے، اتنا کرنا، اللہ فرماتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اسے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہاں یہ لاکھ بول لے میرے رب ذوالجلال تو ستار ہے، تھا ستار تھا، میں نے اپنے بندے کے عیبوں کو پوشیدہ کیا تھا، تو نے میرے بندے کے، تیرا حق نہیں ہے نا، کسی بندے کا کسی پر حق نہیں ہے کہ اس کے عیب کو فاش کرے، اس لیے کہ تو اس بندے کا مالک نہیں ہے، تو اس بندے کا خالق نہیں ہے، تو اس بندے کا رب نہیں ہے کہ تو اس کے عیب کو فاش کرے۔ ارے جس نے اسے زندگی دی ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس کا جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے، اسی کو اختیار ہے کہ اس کے عیب کو چھپائے یا اس کے عیب کو فاش کرے۔ تیرا کوئی حق بنتا نہیں، تو نے میرے بندے کے عیب کو فاش کیا۔ ارے تمہارے سامنے بڑا گنہگار ہوگا، لیکن رب ذوالجلال جانتا ہے اس کے تعلق سے۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے گنہگار رمضان المبارک کے مہینے میں مر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں مرنے کا ثواب کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ اگر کوئی رمضان المبارک میں مر جائے تو قیامت تک اس کے لیے منکر نکیر آئیں گے ہی نہیں قبر میں۔ رمضان میں مر جائے، دعا کرو اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کے دن بعد جمعہ موت نصیب فرما۔ روح جب تن سے جدا ہو، روح جب تن سے جدا ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو اور جمعہ کا دن ہو اور زبان پر لب پہ جاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ یہ دعا کریں آپ، معمولی دعا نہیں ہے یہ۔ رمضان المبارک میں اتنا بڑا کر کے مر گیا ہے رمضان میں۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کر بلی جو ہے وہ حج کو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا، پر تم کو کیا ہے، تم تو اس کے خالق نہیں نا، جو مرا اس کے خالق تو تم نہیں ہو، اس کے عیب کے تعلق سے آپ تو نہیں جانتے، اس کی نیکیوں کے تعلق سے تو آپ نہیں جانتے۔ آپ پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، اپنی زبان کو بند رکھنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھے اس کے تعلق سے اچھا کہے۔ مسلمان جب کسی گنہگار کو بھی یہ کہے کہ وہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو خدا قبول فرماتا ہے اور اس کے جانے والے جنازے کے میت کو اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور جانے والے کہتے ہیں ارے یہ وہ آدمی اتنے بڑے گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور جب تم مرو گے نا، تم تو آج اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، جب تم مرو گے پوری دنیا تمہیں بد دعا کرے گی، یہ وہ ظالم شخص جا رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زبان کو لگام دیں انشاءاللہ۔ چلیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تعلق سے اور دوسری بات کروں، یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی، نجات،
اور دوسری بات کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے شروع ہی میں فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ کتنے مہینوں کی؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات آنے والی ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر تم یہ رات پالو تو اللہ سے معافی چاہ لو، اللہ سے۔ اگر تم شب قدر کو، اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ قدر والی رات۔ کون سی رات ہے؟ قدر والی رات۔ اگر تم نے اس کو پا لیا تو تم اس رات میں اللہ سے معافی چاہو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رات کی دعا کی تعلیم فرمائی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو رمضان المبارک میں پالوں تو کیا کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آخری عشرے میں شب قدر کو پالو تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعلیم فرما رہے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور کیا؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو زیادہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ پسند کرنا تجھے کیا ہے؟ معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ بندہ کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے بندے کو معاف کیا، جب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال ہے، اس کے بندے کو معاف میں نے کیا، میں گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، رب کہتا ہے میں نے میرے بندے کو تو نے معاف کر دیا، اس کے حقوق کو تو نے معاف کر دیا۔ رب کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تو گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بد کردار ہے، جو بھی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تحب العفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے کا پسند کرتا ہے۔ کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی؟ تو مانگنا رب سے، یہ بول دے کہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے کہے نا آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، اس غریب پر کرم کر دیں، تو اس کے جملے کو سن کر کے اگر ہمارے دل میں نہ بھی ہو تو ہم کچھ نہ کچھ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مخلوق کا مسئلہ ہے۔ اب خالق دو جہاں، اب اس کی بارگاہ میں وہ رب ذوالجلال کو بندہ کہے مولا اللہم انک عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو تو پسند کرنے والا ہے، پھر کہے فاعف عنی، میرے مالک میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، مولا معافی کا بہت زیادہ حقدار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور رب ذوالجلال تکتا رہتا ہے، اگر تجھے رونا نہ بھی آئے نا تو چہرہ تو بنا، مجھے معلوم ہے کہ تجھے رونا نہیں آ رہا تو چہرہ تو بنا، میرے عزت و جلال کی قسم تو ایک آنسو بہا دے، ایک آنسو بہا دے، اور رب کی بارگاہ میں یہ کہ میری بارگاہ میں فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے عزت و جلال کی قسم میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب یہ کب پائے؟ آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے یہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو، یا رسول اللہ یہ شب قدر ہوتی کب ہے؟ فرمایا یہ آخری عشرے کے 5 راتوں میں اللہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اب اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تلاش کرو، 21ویں شب کو اور 23 کی شب کو، 25 کی شب کو، 27 کی شب کو، 29 کی شب کو، 5 راتوں میں مولا تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ مولا چاہتا ہے کہ ہر رات میرا بندہ میرے حضور آئے اور ہر رات مجھ سے معافی چاہتا چلا جائے۔ اگر میں 21 کو دوں اور وہ آئے 23 کو، اگر میں اس کو 27 بھی دینا چاہتا ہوں وہ آئے 23 کو،
میں 29 میں رکھ دوں اور وہ آئے 27 کو میرا بندہ محروم ہو جائے گا میرا بندہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کو میں بتا رہا ہوں حبیب کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ 5 راتوں میں وہ آئے میری بارگاہ میں، میرے حضور آئے نا، میری بارگاہ میں آئے نا، میرے پاس آئے نا۔ میں خالق نہ تمہارا، میں مالک ہوں تمہارا، میرا حق زیادہ بنتا ہے تمہارے اوپر۔ میں خالق ہو کر کے تم سے محبت کرتا ہوں، میں خالق ہو کر کے تمہیں تکتا رہتا ہوں، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ہے کوئی بندہ جو آ کر کے مجھ سے معافی چاہے؟ میں رات بھر تمہیں تکتا رہتا ہوں، آئے کوئی مجھ سے مانگے، میرے حضور سجدہ کرے، اپنی پیشانی کو رکھ کر کے بھیک مانگے، میں انتظار کرتا ہوں، میں منتظر ہوں تمہارا۔ اور تو بندہ ایسا ہے کہ تجھے خیال نہیں کہ تیرا خالق منتظر ہے تیرا۔ آپ کا کوئی محبوب انتظار کر رہا ہو نا، آپ کا کوئی محبوب انتظار کر رہا ہو آپ کو کچھ دینے کے لیے، اور اب اگر آپ انتظار کا خیال نہ کرے، محبوب کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا وہ انتظار کرتے کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور آپ کا رب ذوالجلال تو ہر اس چیز سے پاک ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے میں سب سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں، پھر بھی میں تجھے محبت کرتا ہوں۔ آ تو صحیح نا، 21 کی رات کو آ جا، میں تجھے تک تو لوں۔ میرے محبوب نے رات گزاری ہے، 21 کی رات کو شب بیداری کی، آ جانا، 23 کی رات کو آ جانا، 25 کو آ جا، 27 کو آ جا۔ سال بھر میں تجھے نہیں بلاتا، 5 رات میں بلاتا ہوں تجھے، اور رب کے مغفرت کے پروانے دوں گا۔ اگر کوئی، میں کیا مثال دوں، دنیا کی مثال ہے، کوئی مثال تو فٹ نہیں ہوتی رب ذوالجلال کی رحمت کے سامنے۔ کون کتنا دے سکتا ہے رب کے آگے، رب کے دینے کے آگے کون کتنے آفر دے سکتا ہے؟ رب ذوالجلال تو پورا مہینہ آفر رکھ دیا ہے۔ مانگ تو صحیح میرے بندے، آ تو جا میری بارگاہ میں، مانگ تو صحیح۔ اگر میں نہ دوں تو کل قیامت کے روز میرے پاس پوچھنا، مولا میں تو مانگا تو نے عطا نہ کیا۔ پوچھ تو صحیح، تو دنیا میں مانگ تو صحیح۔ میری رحمت تو جوش میں آتی جب تو پکارتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ جب روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ کھولتا ہے، ابلتا رہتا ہے کہ وہ بچہ آئے میرے سینے سے لگ جائے، دودھ کو پی لے۔ یہ رحمت ہے، ماں کی مامتا، اس کو کہتے ہیں ماں کی مامتا۔ بچہ جب تک دودھ نہیں مانگتا نا، اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جب بچہ دودھ مانگتا ہے، رب ذوالجلال کا کرم ایسا ہے کہ اس کا رونا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تب تو میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میری رحمت کو جوش آتی ہے، اور میں تجھے مغفرت کے پروانے عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ تو کیسا ہے، بس میں اپنے کبریائی والی ذات کو دیکھتا ہوں، میں اپنی شان کے مطابق تجھے دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اب بھی اللہ کی رحمت سے قریب آنا پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ راتیں کب ہوں گی؟ جب آپ اعتکاف تو کر لیں۔ یہ آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، وہ ہے اعتکاف، سنت اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا جائے۔ تو اس میں دن میں مسجد میں پڑا رہنا ہے اور رات کو بھی مسجد میں پڑا رہنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جو 10 دن جو ہے اعتکاف کرے اور اسے شب قدر نہ ملے، ایسا ناممکن ہے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کرے اور جو 5 راتوں کی شب بیداری کرے اسے شب قدر نہ ملے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، اور شب قدر جو ہے 5 راتوں میں گھومتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا 10 دن اگر اعتکاف کر لے تو کیا ہی کہنے اس کے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سماعت کریں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے وہ اس سلسلے کو باقی رکھا، یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب حضرت اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بتائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اب دوسری حدیث سماعت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اعتکاف فرماتے، جب آپ اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستون یعنی پلر، ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت یا آپ کا بستر لگا ہوا ہوتا۔ ستون توبہ آج مسجد نبوی میں موجود ہے الحمدللہ، وہاں پر اسے ٹیک لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے، آپ وہیں پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ سن لیجئے کہ اب اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس کے تعلق سے آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، آج 10 دن کا نہیں ہو سکا، 2 دن تو نکل گئے، اب کریں کیا ہم، اب کریں کیا، سنت اعتکاف کریں کیا کریں، دیکھ لیجئے۔ حضرت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 قنادق کل قندق ابعد مما بین الخافقین، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے پورے بولے نا، منع تو نہیں ہے، کوئی آپ کو تو کہا نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوں گے جہاں پر کچھ بھی نہیں بولا جاتا، نہ سبحان اللہ بولا جاتا ہے، نہ کوئی تکبیر بولی جاتی ہے، کچھ نہیں بولا جاتا، تو یہ تو ممتاز ہے نا الحمدللہ۔ آپ تو وہ مسجد میں آتے ہیں جہاں پر اہل سنت والجماعت کا کمپلیٹ رواج ہے، یہاں پر آپ کو پوری اجازت ہے سنت کے مطابق جینے کی، سنت کے مطابق عمل کرنے کی، اقامت میں کھڑنے کی، انگوٹھا چومنے کی، سب اجازت ہے یہاں پر آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں سے حائل، 3 خندقیں جو ہے اس کے درمیان حائل کر دے گا۔ خندق گڑھا جو ہوتا ہے وہ خندق ہے، فرماتے ہیں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، ہر خندق، ہر گڑھا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ لمبا ہوگا۔ 3 خندقیں درمیان میں، جہنم سے اس بندے کے درمیان اتنا فاصلہ، 3 خندق، ایک خندق کی ڈسٹنس کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک، مشرق سے مغرب، سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک، مشرق و مغرب، اتنا ایک گڑھا، اتنا فاصلہ، اتنا ڈسٹنس ایک خندق کا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 دن کا اعتکاف کرنے والے کو ایسے 3 خندقیں درمیان میں ہوگی جہنم سے، تو کتنا بڑا فاصلہ ہوگا جہنم سے۔ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کر لے، جہنم اتنی دور کر دی جائے اس سے، جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے کیا ہے؟ جو 10 دن کا اعتکاف کرے، 1 دن کا ثواب یہ ہے، 3 دن کا اعتکاف کرنے والے کو اس کا ثواب سوچئے، جو 5 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور جو 7 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے۔ ان علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان كحجتين وعمرتين، رواہ الطبرانی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ علی کے بیٹے کون؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں۔ علی بن حسین ان کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لے، کتنے دن کا؟ 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کو کتنا ثواب ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج کرنا آج 16 لاکھ ہے، 1 حج کریں گے 8 لاکھ، 7 to 8 لاکھ ایک حج کا، اور 2 حج کا کتنا پیسہ ہوگا؟
7 سے لگا لیں 14 لاکھ ہو جائے گا، 14 لاکھ ہو جائیں گے، اور 2 سال گزارنا، 2 سال میں، اور 2 عمرے کرنا ہے، 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنی خوش بختی کی بات ہے، جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کم سے کم 3 دن کا، کم سے کم 1 دن کا اعتکاف بھی کریں گے نا انشاءاللہ، تو اس کے لیے جہنم کتنی دور کر دی جائے گی۔ آپ نے سن رکھا ہے، آپ اس کو سن کر کے رکھ لینا، نہیں اسے بند کر کے دفن نہیں کر لینا، اسے کھول کے بیان کرنا، ساتھیوں کو بیان کرنا۔ کم سے کم 1 دن کا اعتکاف کریں گے، کم سے کم 3 دن کا اعتکاف کریں گے، 7 دن کا اعتکاف، ساتھیوں کو بتائیں، آفرز بتاتے رہے نا۔ اب آدمی بتاتا ہے کہ فلاں امیزون میں جو ہے اتنا آفر دے رہا ہے، آپ جلد سے جلد دیکھیں اس کو لے لیں، اس میں دیتا ہے، اس میں آفر اتنا ہے، فون کر کے اپنے پوری خاندان کے، ایک عورت کو پتا چلا کہ اس میں اور فلاں کپڑا جو ہے اتنے آفر میں مل رہا ہے، وہ 1000 کا ہے اور 500 میں دے رہا ہے، تو پورے خاندان کو فون کر کے جلد سے جلد بک کرو، یہ 1000 کا مال 500 کو مل رہا ہے، آفر مل رہا ہے۔ اب یہ حدیث کون سنائے گا؟ کپڑے تو مل جاتے ہیں نا، کھانے کا آفر ملتا ہے، کیا پیزا 100 کو 2 1 لیں گے تو یہ 100 میں مل رہا ہے، پورے خاندان کو فون، جلد سے جلد اسے کیا کرو، بک کرو، پیزا منگا لو، یہ 100 میں 2 دے رہا ہے۔ یہ پورا خاندان پیٹ کے لیے سب کر دیتے، بدن کے لیے سب کرتے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے کون کرے گا سودا؟ آخرت کا سودا کون کرے؟ محبت کیا ہے؟ دین سے محبت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری بات لگ جائے، بیٹھ جائے، اور آپ عام کریں اس بات کو کہ 1 دن کم سے کم اعتکاف۔ انشاءاللہ آپ 1000 روپے کمانے والے ہوں گے، اللہ تو بڑا آفر دے رہا ہے نا یہاں پر۔ آپ 15,000 روز کے کما رہے ہوں گے، اس سے بڑھ کر 1 لاکھ کما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر 1 دن کا اعتکاف، جہنم تمہارے سے 3 خندقوں کے فاصلے پر چلی جائے گی، جہنم اتنی دور آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملا، کتنی مشرق کہاں مغرب کہاں، اور 3 مشرق و مغرب کے حساب سے اتنی دور دیکھنے کو بھی نہیں۔ ایسا دوربین رکھیں گے بھی دکھے گا نہیں، وہ دوربین رکھ کر کے دیکھیں گے تب بھی وہ جہنم دکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے شہری افطاریوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے صدقات دیے، جنہوں نے جو ہے زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ سب کے زکوٰۃ کو اللہ قبول و مقبول فرما لے۔